حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ آج چاند پر دیکھو تصویر گوھر شاہی نظر آ رہی ہے، تو ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ نے کہا تھا اپنے رب کو دیکھو گے۔ تو آج اگر ہم کہیں کہ گوھر شاہی ہمارا رب ہے تو تمہیں چنونے لڑتے ہیں۔ رسول اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہو، رسول اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہے بھائی رب کو دیکھو گے۔ اب جب راز پھٹا، سامنے آیا تو پتا چلا کہ بھئی یہ تو گوھر شاہی کا چہرہ ہے۔ تسلیم کرو نا، رسول اللہ نے جو پیش گوئی فرمائی تھی کہ تم اپنے رب کے چہرے کو دیکھو گے۔ کون ہے گوھر شاہی؟ گوھر شاہی رب ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کہیں؟ تو رسول اللہ کا فرمان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک وقت آئے گا جس طرح تم چاند دیکھ رہے ہو اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو۔ اب جب وہ وقت آیا اور چاند میں ہم نے دیکھا تو اس میں تو سرکار کا چہرہ ہے۔ اب ہم کیا کہیں؟ ارے بھائی تم نے تو کہا تھا کہ رب کا چہرہ ہے، یہ تو گوھر شاہی کا چہرہ ہے۔ تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ ابے بے وقوف، وہی تو رب ہے۔ دور حاضر کے اندر گوھر شاہی نامی ایک فتنہ جو اپنے کفر اور شرکیہ عقیدے کو مسلمانوں کے اندر عام کرنے میں لگا ہوا ہے، اور یہودیوں کی گود میں بیٹھ کر مسلمانوں کو اسلام اور شریعت کی غلط تشریحات لوگوں کے اندر بیان کرنے کے اندر آمادہ ہے۔ اور آپ اس کے تمام نظریہ اور عقیدوں کو اگر دیکھیں گے تو اس کے اندر شرکیہ عقیدے بالکل ایسے موجود ہیں کہ جیسے دن کے اجالے کے اندر سورج کی روشنی۔ اور آپ اس کے تمام نظریوں کو اگر دیکھیں گے تو پائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بالکل پرے، لیکن نام قرآن حدیث کا لے کر لوگوں کو پاگل بنانے کی باتیں اور لوگوں کو مشرک بنانے کی باتیں، صوفیہ کا نام لے کر لوگوں کو شرک کی طرف لانے کے اندر یہ بندہ آمادہ ہے۔ اور ہماری عوام جو یہ کہتی ہے کہ آپس میں سب ایک ہو جاؤ، ہر کلمہ پڑھنے والا ایک ہے، ایسے لوگوں سے اب یہ سوال ہے کہ اس قسم کے لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھیں اور حدیث کو غلط مطلب بیان کر کے لوگوں کے اندر اس کا بیان کریں، اور حدیث اپنی من مانی تشریحات بیان کریں اور قرآن کے آیتوں کو اپنی مرضی کے مطابق بیان کریں تاکہ اپنے باطل دین کو لوگوں کے اندر عام کر سکے، کیا یہ درست ہے؟ کیا ان کو روکنا لازم و ضروری نہیں ہے؟ اگر ان لوگوں کے خلاف نہیں بولا جائے گا یا ان لوگوں کو ایکسپوز نہیں کیا جائے گا، اور یہ کرنا اور بولنا صرف اور صرف عوام الناس اور اہل سنت کے عوام کے لیے ہوتا ہے، یعنی آپ لوگ اس کے مکر و فریب سے بچ سکیں اور ایسے تمام فتنوں سے بچ سکیں، اسی کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کریں۔ حقیقت سے آگاہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے ان کی مکر و فریب آپ کو دکھائے اور بتائے جائیں، پھر ان قرآن حدیث کی صحیح تشریحات قرآن پاک کی یا حدیث پاک کی آپ تک لائی جائے، اور علماء اہل سنت نے جو دین بیان کیا ہے وہ آپ تک کیری فارورڈ کیا جائے تاکہ آپ لوگ اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی حفاظت کر سکیں، اور علم ہوتے ہوئے آپ ایسے جاہلوں کی بہکاوے میں نہ آئیں۔ اب اس کے اندر ایک حدیث کا سہارا لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ان قریب تم چاند میں اپنے رب کو دیکھو گے۔ گویا ہم نے گوھر شاہی کو اگر اس میں دیکھا ہے تو ہم نے نبی پاک کی بات کی جو ہے وہ تائید کی ہے، اور آپ لوگ نبی پاک کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ اپنی بات پہ اگر نبی پاک کا یہ حدیث کا لیول لگا دیا جاتا ہے تو اس میں تھوڑا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ کسی بھی بات کے اندر کسی بڑے کو ریفرنس کے طور پہ ایڈ کر دیں گے تو سامنے والا آپ کی بات کو ماننے کے لیے کہیں نہ کہیں اپنے دلی طور سے وہ آمادہ ہو جائے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر وہ حدیث جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ تک پہنچائی جاتی ہے یا ہر آیت کی وہ تشریح جو آپ تک پہنچائی جاتی ہے، ہرگز اس کا ویسا مطلب نہیں ہوتا جو لوگ اپنی من مانی منطق یا اپنے من مانی دین کو عام کرنے کے لیے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ بہت حد تک ممکن ہے کہ حدیث پاک کے اندر وہ الفاظ موجود نہ ہوں، اور بہت حد تک ممکن ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم کچھ اور ہو، لیکن ان غلط مفہوم کو آپ کو بیان کر کے اپنے باطل دین کو صحیح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی کوئی حدیث پاک نہیں جس کے اندر نبی پاک نے فرمایا ہو چاند کے اندر کہ تم عنقریب اپنے رب کو دیکھو گے، اور اس نے جس حدیث پاک کو ریفرنس کے طور پہ پیش کیا ہے کہ عنقریب تم دیکھو گے، کیونکہ اس حدیث پاک کے اندر عنقریب لفظ کی تشریح نہیں ہے، اسی لیے وہ حدیث پاک بیان کی گئی۔ سیم حدیث بخاری شریف کے اندر، سیم حدیث مشکات کے اندر اور دوسری کتب ستہ کے اندر موجود ہے، لیکن ریفرنس کے طور پہ گوھر شاہی نے ان کو پیش نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ باقی حدیثوں کے اندر اس کی تشریح موجود ہے کہ اس عنقریب سے کیا مراد ہے۔ اس حدیث پاک سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چاند کے اندر اپنے رب کو دیکھو گے، لہٰذا ہم نے گوھر شاہی کو دیکھا تو نبی پاک کی بات کی تائید ہو گئی۔
بلکہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے تھے اور صحابہ سے یہ عرض کر رہے تھے کہ تم عنقریب اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح سے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور تمہیں چاند دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، کوئی چیز تمہیں تکلیف نہیں دے رہی، ٹھیک ویسے ہی آپ اپنے رب کو دیکھو گے۔ اور اس عنقریب سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت دوسری حدیثوں کے اندر ملتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہی فرمان، حدیث نمبر 7434 35 اور 36 کے اوپر نبی پاک نے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کو صاف صاف دیکھو گے، اور جس طرح سے تم اس 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو کہ تمہیں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ بروز قیامت ہوگا، یعنی بروز قیامت۔ اور مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں نہیں بلکہ اس دنیا کے بعد بروز قیامت جنت کے اندر یا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو اس کی مثال نبی پاک نے دی ہے کہ عنقریب سے مراد یہ ہے کہ روز قیامت، اور جیسا کہ مسلمان جنت میں دیکھیں گے ویسے تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے۔ اور کس طرح دیکھو گے، جیسے تمہیں چاند دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، تم سیدھے چاند کو دیکھ سکتے ہو، بیچ میں کوئی چیز کوئی پردہ نہیں ہوتا تمہارے درمیان، تم ڈائریکٹ چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہو، ٹھیک ویسے ہی تم چاند کی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جیسے چاند کے اندر تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت کا قائل ہونا، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بالکل کفر ہے۔ تو ایسی کوئی حدیث نہیں کہ جس کے اندر حضور نے فرمایا کہ چاند کے اندر تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے، اور نہ ہی اس حدیث کا یہ مطلب ہے، بلکہ اپنے باطل عقیدے اور نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کہ گوہر شاہی کی تصویر چاند کے اندر ہے، لہٰذا حدیث کو وہاں لا کے فٹ کر دیا گیا، اور نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں مسلمان اس کی باتوں میں بہکاوے میں صوفیزم کا نام لے کر آتے ہیں اور اپنے عقیدوں کو اس طرح سے برباد کرتے ہیں۔ آپ لوگوں پر لازم ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عام لوگ اس کے باطل عقیدوں سے بچ سکیں، اور کیونکہ چینل کو ایڈ فری رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھتے وقت کسی بھی طریقے کے ایڈ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ چینل ایڈ فری ہے، اس سے کوئی انکم نہیں ہوتی، بلکہ اہل سنت کے عوام کے عقیدوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس چینل کو بنایا گیا ہے۔ غیرت مند لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ کم سے کم اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ اسی طرح مشکات شریف کے اندر بھی ایک حدیث پاک اس سے متعلق ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے اندر بھی وہی بخاری اور مسلم کی حدیث جو ہے وہ نقل ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کو دیکھ کر صحابہ کرام کو فرمایا کہ بروز قیامت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ایسے کریں گے جیسے آپ چاند کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ کا دیدار بروز قیامت ہوگا، جنت میں ہوگا، جس طرح سے یہ چاند آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ براہ راست اللہ کو دیکھ سکیں گے، بیچ میں کوئی چیز موجود نہیں ہوگی۔ جس طرح آپ چاند کو دیکھنے میں آپ کو کوئی چیز رکاوٹ نہیں پیدا کر دی، ویسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اس حدیث کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ چاند میں دیکھیں گے، لہٰذا یہ حدیث کی تشریح بالکل باطل، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ ہے۔ اور اسی طریقے کی دیگر کتابوں کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ روز قیامت، بروز قیامت یا جنت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا مسلمانوں کو، اور اس دیدار کو بیان کرنے کے لیے بس وہ مثال دی گئی۔ اگزامپل کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ اس کپ کو اس طرح سے دھوئیے کہ جس طرح سے دودھ سفید ہوتا ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ کپ جو ہے وہ دودھ کا بنا ہوا ہے یا اس کو دودھ سے دھو دیا جائے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں۔ ہر سمجھنے والا، عقل والا یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی چیز کو دودھ کی طرح دھو کے صاف کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو دودھ سے دھویا جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مسلمانوں کے لیے بروز قیامت ہے کہ وہاں جو اللہ کا دیدار ہوگا وہ ایسے ہوگا جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو۔ چاند کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا یا چاند کے اندر تم عنقریب اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے یا اپنے رب کو دیکھو گے، یہ بالکل نبی پاک پہ جھوٹ ہے، اور نبی پاک پہ جھوٹ بول کے اپنے باطل دین کو جو ہے وہ عام کیا جا رہا ہے۔ تو گوہر شاہی فتنے سے آپ لوگ آگاہ رہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور اس کے کفر اور شرک دیکھنے ہو تو آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں سکندر وارسی اباؤٹ گوہر شاہی، آپ کو اس کے تمام کفر اور تمام باطل عقیدے، تمام شرکی عقیدے آپ کو مل جائیں گے، جس سے آپ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکیں گے۔ دور حاضر میں اس طریقے کے بہت سارے فتنے عام ہیں، اور آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے
اس کے اندر جو ہے اپنے حصے داری کر سکتے ہیں تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے اور یہ جو قرآن حدیث کی غلط تشریحات لوگ باطل عقیدے بیان کرتے ہیں ان سے لوگوں کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو سکے۔ اب آپ اپنے ضرورت کے مسائل کی ویڈیو کو بآسانی تلاش کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ smswarsi.com پر جائیں اور اپنے مسائل سے ریلیٹڈ کوئی بھی ورڈ ٹائپ کریں اور اپنے جواب کی ویڈیو دیکھیں۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔